نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. مولانا ہمیں جو سوال موصول ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جاری نماز میں شامل ہونے کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس وقت جب لوگ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں نماز کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ کام کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ نماز جاری ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ جب تک مولانا صاحب لمبی صورتیں پڑھ لیں رکوع میں جائیں گے تو پھر مل لیں گے, ورنہ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے ہم. ان لوگوں کا یہ عمل انتہائی برا ہے. بس جس وقت آدمی آئے جماعت ہو رہی فوراً اللہ اکبر کہہ کر ساتھ شامل ہوں, اور یہ سمجھنا کہ لمبی صورت ہے اس لیے میں سجدے میں ملوں گا, اس سے زیادہ بدنصیبی کیا قرآن مجید بھی نہیں سنتے. باقی امام جو ہے نا اس کو بھی چاہیے کہ وہ اتنی لمبی صورتیں نہ پڑھے کہ لوگ تنگ آ جائیں اور جماعت ہی چھوڑ دیں. جی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شروع کر دی فجر کی نماز میں, تو ایک آدمی جو سارا دن اونٹ چلاتا تھا نا وہ پھر چھوڑ کر ہی چلا گیا عشاء کی نماز, اور بعد لوگوں نے کہا کہ یہ منافق ہے جس کو قرآن نہیں اچھا لگا. تو وہ رسول اللہ کے پیش ہوا, اس نے کہا سارا دن اونٹ ہانکتے ہیں, تھکا ماندہ ہوں, انہوں نے اتنی لمبی صورتیں شروع کر دی, میں چھوڑ کر اپنی الگ پڑھ کے جب مجھے منافق کہا. تو نبی علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے کہ زندگی بھر اتنے ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا معاذ امام سے کہا صاحب کہ آپ فتان تھا, تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا, فتنے میں چھوٹی صورتیں پڑھا کرو, کیوں تم اتنی لمبی صورتیں پڑھتے ہو کہ بیچارے تانگ آ جائیں. تو امام بھی خیال کرے مقتدیوں کا, مگر لوگوں کو بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے. کلام پاک جو ہے جتنا سنا جائے بابرکت. تو یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں سجدے میں شامل ہوگا, آتے ہی شامل ہونا چاہیے. عبدالرب شاہ صاحب پوچھتے ہیں مولانا یہ بتائیے مفتی کس عہدے کا نام ہے, قرآن و حدیث میں اس کی شرح و جرح کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے, کیا کسی مدرسہ سے سند لینا بھی ضروری ہے؟ مدرسے سے سند لینے کی ضرورت نہیں. کئی مدرسوں سے فارغ ہیں, عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے. کوئی ایسے ہیں کہ وہ مدرسوں میں گئے ہی نہیں, مگر الحمدللہ قرآن سنت فقہ سارے چیزیں جو نا سمجھتے ہیں. اس پر جو کتاب لکھی نا اردو میں بھی ترجمہ اس کا ہمارے بہت بزرگ تھے محمد جناگڑھی رحمۃ اللہ انہوں نے کر دیا. وہ کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین. کیا نا بھی ایک مسئلے میں کہ عورتیں جن کو حیض آ جاتا ہے نا حج میں, وہ مسئلہ درپیش ہے. اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ اونٹوں والے رکتے نہیں تھے, حیض آ گیا, اب کیا کیا جائے کہ عورت جو ہے نا وہ پاک ہی نہیں ہو سکی, طواف نہیں اس سے ہو سکے, تو اس کو پھر آپ نے کہا کہ وہ رک دیں. مگر اب جہاز والے ٹک نہیں بدلتے. تو میں جامعہ اصلیہ میں گیا تو مولانا رشاد اللہ کہنے لگے کہ جو اب عورت ہے جس کو حیض آیا تو پھر وہ طواف کا تو ہے کہ ایک معاف ہو جاتا, مگر یہ طواف زیارت تو معاف نہیں ہوتا. میں نے پھر وہاں سے اعلام الموقعین نکالی, 8 حل جو تھے اس زمانے میں امام ابن قیم نے کیے. تو یہ کتاب جو ہے نا اعلام الموقعین عن رب العالمین, کہ رب العالمین کی طرف سے جو لوگوں کو فرمان سناتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں, موقع کہتے ہیں ان کو توقیع, ان کی خبرداری کی 4 جلدیں ان کے آداب ہی لکھے ہیں. ان کو بتایا کہ دین بتانے کا یہ طریقہ علم ہونا چاہیے. جو فتویٰ دیتا ہے نا وہ سمجھے بڑی ذمہ داری ہے. میں اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں کہ اللہ یہ کہتا ہے, اگر یہ بات غلط ہوئی کیا بنے گا. ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث درست ہیں؟ باقی 4 احادیث کی کتب کے متعلق بتا دیں کہ ہم کیسے عام زندگی میں احادیث کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں یا صحیح ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہے نا ان کو ہم کہتے ہیں صحیح ہیں, کہ صحیح کتاب, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں جو کچھ سارا قرآن کی طرح. انہوں نے بھی کئی چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ باتیں نہیں ٹھیک. اسی لیے امام مسلم نے تو اپنی کتاب میں ترتیب یہ رکھی نا کہ میں باب میں جب حدیثیں شروع کروں گا تو پہلے صحیح چوٹی کی لکھوں گا, نمبر 2 پر پھر کمزور راویوں کی بھی ہوں گی, وہ تائید کے لکھے. باقی 4 کتابیں جو نا سنن 4 ان میں کمزور ضعیف روایتیں بھی ہیں. ابن ماجہ میں 1-2 موضوع بھی ہیں, ان کو سنن کہتے ہیں. وہ اس درجہ کو نہیں پہنچ سکی جو صحیح بخاری اور مسلم کا. یہ بہت محنت سے لکھی گئی. باقی اللہ کی کتاب کا تو مقابلہ ہی نہیں, جیسے اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کی کتاب کا بھی کوئی شریک نہیں. انسانی کوشش ہے, بندوں کی لکھی کتابوں میں سے بہت اعلیٰ کتاب ہے. ماشاءاللہ. ایک ساتھی شہزاد صاحب UAE سے پوچھتے ہیں کہ میں UAE میں رہتا ہوں اور یہاں میرا اپنا گھر ہے. پاکستان میں بھی میں نے ایک گھر خرید رکھا ہے. پاکستانی گھر میں میں سال میں صرف 1 بار آ کر رہتا ہوں اور واپس چلا جاتا ہوں.
کیا ایسی صورت میں میرے اس گھر پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ نہیں، گھر پر زکوٰۃ نہیں لگتی، نہ دکان پر زکوٰۃ لگتی. جو آمدنی ہوتی ہے نا، مثلا مکان کرائے پر دیا، اس سے جو کرایہ ملتا ہے نا اس پر، یہ مکان کروڑوں کا بھی ہو نا، مکان کی قیمت نہیں لگانا، نہ اس پر زمین کا کوئی مالک ہے کھیتی باڑی کرتا ہے، جو کھیتی پیدا ہوتی ہے وہاں پیداوار اس پر عشر ہے، زمین کی قیمت نہیں، مکان وغیرہ کی قیمت پر نہیں. جو اس سے آمدنی نا اگر اس نے وہ دے رکھا ہے کرائے پر تو وہ کرائے کی رقم پر ایک دوست پوچھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں. انہوں نے وصیت بھی کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضور کے گھر کے دروازے پر لے جانا، دروازہ کھل جائے اور سرکار اس کی اجازت دے دیں گے، اس کا مطلب مجھے وہیں دفن کرنا، ورنہ مجھے واپس لے جانا. تو وہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو آواز آئی دوست کو دوست سے ملا دو. اس قصے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تحقیقی بات وضاحت فرما دیں. تحقیقی بات ہی بیٹا ہونی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام اگلی دنیا میں زندہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہی زندہ نہیں بلکہ یقین جانے مراتب میں تو فرق ہے، الگ الگ زندگی. کوئی آدمی جو مرتا نا بے شک وہ کافر ہی ہے، وہ اس طرح نہیں مرتا کہ مٹ گیا، زندہ ہے اگلی دنیا میں. اسی لیے عذاب و ثواب قبر ہوتا ہے. وہ دنیا الگ ہے مگر ہیں سب زندہ، برے بھگت رہے ہیں، اپنے مصیبتوں میں حوالات میں بند ہیں. نیک لوگ ریسٹ ہاؤسوں میں ٹھہرائے ہوئے ہیں، بنگلوں میں خوشبوئیں ہیں جنت کی، وہاں زندہ سب ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو درود و سلام بھی پہنچتا ہے، حضور اس کا جواب بھی دیتے ہیں. خرابی اس میں زندہ ماننے میں نہیں، زندہ ہم سب کو مانتے ہیں جو جا چکے ہیں، سب زندہ ہی وہاں، مگر اس دنیا سے جو کہتے ہیں نا رابطہ، یہاں آتے ہیں لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ بناوٹی بات ہے. اور یہ قصہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ والا ہے نا کہ میرا جنازہ رکھنا اور اجازت مانگنا، اگر آواز آ جائے تو پھر کہتے ہیں اوصل الحبیب الی الحبیب، آواز آئی کہ دوست کو، بالکل جھوٹ، افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ایسا نہیں ہوا، گھڑی ہوئی بات. خالد رشید صاحب سعودیہ سے پوچھتے ہیں مولانا یہ فرما دیں کہ جب نماز میں بعض اوقات ہم پہنچتے ہیں تو امام سجدے میں ہوتا ہے تو ہم انتظار میں کرتے ہیں کہ یہ کھڑے ہو جائیں تو ہم رکعت کے ساتھ شروع میں داخل ہو جائیں. کیا ایسی صورت میں جاتے ہی سجدہ بھی کر لینا چاہیے یا پھر نئی رکعت کا انتظار کرنا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے بہت سختی سے روکا، کوئی انتظار نہ کرے، مل جاؤ. پر میں کوئی پتہ نہیں تیرا یہی سجدہ جو ہے نا جس کو تو معمولی سمجھ، یہی قبولیت کا باعث بن، ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کریں گی. اللہ اکبر کہہ کر فوراً جہاں امام ہے اس کے ساتھ مل جائے. آصف صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کبھی اپنے واضح کفر کا اعلان نہیں کرے گا مگر انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس کے مطابق قانون بناتا ہے. قرآن میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں وہی کافر ہیں. آپ جیسے لوگ ان لوگوں کو اپنی علمی چالاکیوں سے طویل فراہم کرتے ہیں اور ان کے لیے گنجائشیں نکالتے ہیں. اس وقت آپ کی توحید اور رب کے نظام کی خلافت کی باتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین. ہمیں بھی دے، آپ کو بھی دے، سب لوگوں کو اللہ ہدایت دے، راہ راست پر رکھے. مگر یہ جو ہے نا کہ حاکم جو ہے نا شرعی قانون نہیں چلاتے، آیت پڑھ دیتے ہیں وَمَن يَحْكُم بِغَيْرِ هُمُ الظَّالِمُونَ کافرون فاسقون. یہ آیتیں ساری پڑھے نا، ٹھیک ہے قانون سب کے لیے، مگر اتری یہودیوں کے لیے. دعا سارا بیان اللہ تعالیٰ نے یہود کا کیا کہ تورات جیسی کتاب دی، اس میں یہ قانون تھے، یہ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. مسلمان جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں نا، اندر کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا، کون رکھتا ہی نہیں. جو کلمہ پڑھتا وہ اگر ایسا گناہ کرتا نا، شرعی قانون نہیں چلاتا، تو اس کو کافر اس وقت ہی کہیں گے. اگر وہ صاف ہی انکار کر دینا قرآن کوئی خدا کی کتاب نہیں، نام ہے کافر. پھر اگر مانتا ہے، احترام کرتا، بیچارہ کہتا حالات ایسے مجبور ہوں، تو جیسے اور گناہ ہم کرتے ہیں زنا شراب وغیرہ، ایسا ہی گناہ. یہ تعویل کو ہم نہیں کرتے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایسے ہے نا حاکم، ان کو اگر وہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں ویسے عمل نہیں کر رہے، تو جیسے ہم بھی کئی چیزوں پر عمل، گناہ گار کہو، کافر نہ کہو، فاسق ہیں، گناہ گار. جو اعلانیہ کہہ دے بے دین، ایسا کمیونسٹ وغیرہ، کیا ہے قرآن کیا نبی، پھر کافر ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے کلپ میں کہا ہے کہ جانوروں کی تصویریں بنانے یا ویزا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ کون سی تصویر ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ رکھنے پر وہاں نماز نہیں ہوتی، اور کس نسل کا وہ کتا ہے جس کے ہونے پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ ذرا وضاحت فرما دیں. وضاحت تو کئی مرتبہ میں نے کیا کہ جب لوگ کفر سے نکل کر اسلام میں آئے تھے نا، تو کئی چیزیں جن سے خطرہ تھا نا کہ دوبارہ شرک کی طرف نہ لوٹ جائے، سختی کی تھی آپ نے. جیسے قبروں کی زیارت ہے، بالکل روک دیا تھا، قبریں کوئی نہ دیکھے. بعد میں پھر کہا کہ میں نے قبریں دیکھنے سے روکا تھا، اب تم قبریں دیکھا کرو، ایمان پختہ ہو گیا. تصویر کا معاملہ بھی یہی ہے کہ پہلے بہت سختی کی تھی
کہ کوئی جاندار کی تصویر نہ بنائیے. سب باتیں کہیں فرشتے نہیں آتے، رحمت نہیں نازل ہوتی. مگر پھر دیکھنے نا کہ جب آپ غزوہ تبوک سے لوٹے وفات سے چند مہینے پہلے کی بات، تو پردہ ہٹ گیا طاق سے، تو آپ نے دیکھا گھوڑا پروں والا رکھا تھا پورا مجسمہ ملمم ایسا رکھا. تو آپ نے پوچھا ایسا یہ کیا ہے؟ گھوڑے جو ان کے پر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا پتہ نہیں سچ تھا یا نہیں، سنی ہوئی بات تھی کہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کا بھی پر ہی تھے. تو آپ ہنس کر چپ رہے. یہ نہیں کہا کہ ایک بت بنا کر کیوں رکھا ہوا، اس کو جائز رکھا. اور بچیوں کے کھلونے بھی جائز کیے کہ بے شک وہ گڑیا کیسی بنی ہو، سچ موچی مجسمے ہوں، بچیاں چھوٹی کھیل سکتی ہیں، لعب کہتے ہیں. تو اجازت دی ہے نا. یہی بات ہے سید صاحب کی نے لکھی کہ پہلے سختیاں بہت تھیں، مگر وہ زیارت قبور کی طرح جب لوگ توحید میں پختہ ہو گئے کہ کوئی نہیں ان تصویروں کو پوجے گا، پھر نرمی بھی کیا. ایک دوست یو کے سے پوچھتے ہیں کہ جنت البقیع میں جو آدمی دفن ہو جاتا ہے کیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا؟ اس کی وضاحت فرما دیں. عموماً ہمارے ہاں یہ باتیں سنائی جاتی ہیں کہ یہ حدیث بھی ہے. ایک تو مکہ اور مدینہ کے قبرستان کو جو لوگ جنت کہتے ہیں نا، جنت المالا، جنت البقیع، یہ محاورہ بالکل غلط ہے. جنت ان کو کہیں نہیں کہا گیا، نہ یہ دین میں کہیں آیا. ہم مدینہ شریف کی طرف سفر کر رہے تھے مرے بہو، ہم میں سے کسی نے کہہ دیا جنت البقیع. اب وہ ڈرائیور تو مصری، اس نے طرز کے طور میں کئی بار جنت 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 کا ٹھٹھا کیا اس نے کہ یہ کیسے جاہل لوگ ہیں، کیوں جنت کہتے ہیں؟ جنت کوئی نہیں کہا کسی نے، اس کو بقیع ہے صرف. پورا نام بقیع الغرقد ہے. غرقد ایک درخت ہوتا ہے، وہ وہاں بہت تھے، ان کی جھاڑیاں تھیں، اس لیے بقیع الغرقد. بقیع جھونڈ، جہاں کسی درختوں کے نا جھونڈ ہو، تو بقیع کا معنی یہ. جنت نہیں، نہ یہ کوئی گارنٹی ہے کہ جو وہاں دفن ہے عبداللہ بن ابی سارے منافق وہاں ہی دفن ہے. کیا جنت کو انہوں نے جانا؟ جنت ایمان اور عمل سے ملنی ہے. جی. ایک ساتھی بابر رسول صاحب یو کے سے پوچھتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر رجوع کر لیا. ایک دفعہ دوبارہ جھگڑا ہوا تو طلاق کے کاغذ پر لکھ دی، بعد میں وہ کاغذ پھاڑ دیا، پھر 3 طلاقیں لکھی اور ہر ایک کے سامنے دستخط کیے. ایک دوست کو گواہ بھی بنا لیا. اس نے کہا یہ طریقہ درست نہیں. بتایا کہ ابھی 1 طلاق لکھو، پھر دوسری دوسرے مہینے کے بعد، اور پھر تیسری تیسرے مہینے کے بعد. یہ میں نے کام 2 افراد کے سامنے کیا، لیکن 10 دن کے بعد پھر صلح ہو گئی. میں نے آپ کی تقریر بھی سنی، سورہ بقرہ بھی دیکھی، احادیث بھی دیکھی ہیں. مجھے رہنمائی فرما دیں میرا یہ رجوع درست ہے یا غلط ہے؟ میں پریشان ہوں. کیا کیا اس نے؟ پہلے طلاق دی، رجوع کر لیا. ہاں جی. پھر اس نے اور طلاقیں دیں تو انہیں کسی دوست نے بتایا یہ درست نہیں ہے. اس نے اس طلاق کو طلاق نامے کو ہی پھاڑ دیا جو سادہ پیپر لکھا تھا. پھر تیسری دفعہ اس نے طلاق نامہ لکھا اور ہر ایک کے سامنے دستخط بھی کیے اور ایک دوست کو گواہ بنا لیا. پھر اس دوست نے اسے پھر کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ الگ الگ طلاق لکھو اور اسے بھجواؤ. پہلی طلاق کے بعد رجوع کیا، جی. دوسری طلاق دی وزینہ لکھا یا پھاڑ دیا. جی. ان کے بعد بھی رجوع کر کر کے دیتا رہا یا نہیں بغیر اس کے بار بار پھر صحیح کر کے لکھتا رہا بار بار کہ صحیح طریقے سے طلاق ہو جائے. بس میرا پھر آپ لوگ سن لیں کہ ایک طلاق کے بعد نہ، جب تک آدمی رجوع نہیں نہ کرتا یا وقت گزریا دوبارہ نکاح نہیں کرتا، اس کو طلاق نہیں دے سکتا. صحیح. یہ کہتے ہیں نا مہینے کے بعد، یہ بھی فراڈ بنایا ہوا. کیا ہے، ایک عورت کو طلاق دی ہوئے عزت گزار رہی ہے، اس کو طلاق دینے کا کیا؟ تو وہ تو بیوی نہیں، آپ واپس لیں. یہ گہرا مسئلہ جو آپ سب سمجھیں جی کہ ایک طلاق دی ہے، بیوی نے عزت گزار رہی ہے، اس میں یا رجوع کر رہے ہیں یا گزر بھی گئی دوبارہ نکاح کر رہے ہیں، اس کے بعد کبھی ناراض ہوں گے نا پھر دوسری طلاق دے سکے. اگر اس کو پہلی طلاق کے بعد ہی آپ نے رجوع نہیں کیا، چل رہی نا وہ، آپ بے شک جتنی مرضی لکھتے رہیں وہ پہلی رہے گی. یہ باقی والی سب فضول الزام ہے. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.